آج کا میرا پیغام اپنے بھائیوں کے لیے ہے۔ آج کا میرا جو پیغام ہے وہ خاص طور پر یہ میرے جو نوجوان بھائی ہیں ان کے لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حقیقی رشتے کی پہچان کریں کہ ابن آدم کا بنت حوا کے ساتھ تعلق کیا ہے، ابن آدم کا بنت حوا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ان کا آپس میں ایک تعلق، ایک رشتہ جو حقیقی ہے وہ کیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قلندر لاہوری، عاشق رسول، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے دور جہالت میں جی رہے ہیں ہم بھی اقبال، جہاں آدم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بیٹی کو بے نقاب دیکھ کر، کہ وہ کہاں تک بات کر رہے ہیں۔ قلندر لاہوری کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ذرا اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح، اپنے آپ کا حساب تو کر کہ بنت حوا کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ آج جس طرح ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، اپنی نظروں کو بنایا ہوا ہے، اپنے لہجے کو لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہوا ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایک اصل رشتہ دیکھیں، اپنا ایک اصل تعلق دیکھیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ کیا ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر عورت کو، ایک ماں، بہن، بیٹی کو جن نظروں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم گلیوں میں، سڑکوں پر، پارکوں پر، ہاسپٹل میں، یونیورسٹی، کالج، مدارس میں، جہاں کہیں بھی جس مقام پر ہمیں عورت نظر آتی ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، تو کیا ہم ان کو ان رشتے کے حساب سے، اس رشتے کے لیول سے، اس رشتے کے سٹیٹس کے مطابق ہم ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا جناب والا یہ تو بات ہی غلط ہے۔ پھر کہنے لگا قاری صاحب دیکھیں نا، معاشرہ کی بات کیسے غلط ہے، معاشرہ تو خراب ہے۔ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایک رشتے کا، ایک تعلق کا پتہ ہی نہیں، تو پھر ہم اس میں سے کیسے ترقی کریں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں زمانہ نہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جناب والا یہ بات بھی غلط ہے۔ زمانہ کس کا ہے؟ میرے آقا و مولا کا۔ تو پھر زمانہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہاں قاری صاحب بات تو ٹھیک ہے، زمانہ ٹھیک ہے، لیکن وقت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب والا یہ بات بھی غلط ہے۔ وقت کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ وقت تو صحیح ہے۔ کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اب جو سورج آیا ہے، جو سورج طلوع ہوا ہے، اس کو میں نے تو نہیں بلایا، اس سورج کو آپ نے تو نہیں بلایا، یہ سورج اپنے رب کے حکم سے آیا ہے۔ تو جب ایک سورج اپنے رب کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو پھر وہ وقت خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر حضرات، مین جو بات ہے نا، ہم خود ٹھیک نہیں ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہی عیبوں پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں خود کیا ہوں۔ وقت بھی ٹھیک ہے، زمانہ بھی ٹھیک ہے، معاشرہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے اندر خود کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بہت سی کمی پائی جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا ہوا، صرف اور صرف اسلام نے عورت کو ہوس پرستوں کی نظروں سے دور رکھا ہے، ہوس پرستوں کی نظروں سے بچانا چاہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب عورت کو آپ نے عزت نہیں دی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی مرد کو نہیں دی۔
اب خانہ کعبہ میں جانا، طواف کرنا، حج عمرہ کرنے کے لیے رب العزت اپنے گھر ایک عورت کو غیر محرم کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیتا. تو بتائیں عورت کو کتنی عزت ملی اور کتنا مقام ملا کہ رب العالمین اپنے گھر اگر عورت کو اجازت دے کہ تو میرے گھر آ، لیکن اپنے محرم کے ساتھ آ، غیر محرم کے ساتھ عورت کو اپنے گھر بھی نہیں وہ بلاتا. آج جس طرح یہ پردے کے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور میرے بھی سامنے ہیں کہ خالق کائنات جب ایک مرد اور ایک عورت کو اپنی طرف بلاتا ہے، جو مرد جو عورت دار الفانی کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف جاتے ہیں، تو خالق کائنات نے مرد کے لیے 3 کپڑوں کا انتظامات کیے ہیں کہ میرے بندے کو جب میرے پاس آئے تو اس کو 3 کپڑوں کے اندر اچھی سی طرح غسل دے کے اس کو 4 بندے لے کر قبرستان جائیں اور وہاں اس کا دفن کریں اور 3 کپڑوں کے اندر اس کا لباس ہو. تو گرامی کا حضرات جب عورت اس دنیا سے جاتی ہے، دار الفانی کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف جاتی ہے، تو خالق کائنات نے عورت کے لیے 5 کپڑوں کا انتظامات کیا. مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے. تو بتائیں پھر اسلام نے عزت کس کو زیادہ دی ہے؟ عورت کو زیادہ دی ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اگر مرد جائے تو اس کے لیے 3 کپڑے اور عورت جائے تو اس کے لیے 5 کپڑے. تو پھر اور عزت زیادہ کس کو ملی؟ مرد کو یا عورت کو؟ عورت کو ملی. تو گرامی کا حضرات عورت کا جو معنی ہے نا وہ ہے چھپی ہوئی چیز. اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں، اپنی مائیں بہنیں بیٹیوں کو بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کو پردہ کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کتنی چیزیں ہیں لیکن پردے کا حکم کس کو آیا ہے؟ بنت حوا کو. دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہیں لیکن غلاف کس پر ہے؟ خالق کائنات کی لارب کتاب قرآن مجید پر. دنیا کے اندر کتنے گھر ہیں لیکن غلاف کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ پر. تو پتہ چلا کہ جو سب سے مقدس اور سب سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اگر میرے اور آپ کے گھر میں سونا پڑا ہو، چاہے وہ تولہ ہو، 2 تولے ہو، چاہے وہ 10 تولے ہو، چاہے اس سے بھی زیادہ، جتنا بھی ہو، ایک قیمتی مال ہے، ایک دولت ہے، تو کیا ہم اس سونے کو، اس دولت کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں یا کسی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سامان پڑا ہے؟ نہیں بتاتے. تو جب ایک عام سی چیز جو ایک دنیا کی چیز ہے اس کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایک عورت کو جس نے اللہ نے اتنا عزت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح لے کے جا رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا مقام اور کتنا مرتبہ اور کتنی عزت دی ہوئی ہے. یہاں پر مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب بات یہ ہے کہ آج کل نا سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں، بازاروں کوچوں گلیوں میں عورت اپنا جو ہے نا وہ جسم فروش کر رہی ہے، عورت جسم بیچتی ہے اپنا. میں نے کہا جناب یہ بات میں مان لیتا ہوں لیکن ہے غلط. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا غلط اس لیے کہ عورت اپنا جسم فروش نہیں کرتی، عورت اپنا جسم نہیں بیچتی. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر ایک مرد اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہوتا ہے. اگر بنت حوا کا تعلق ابن آدم کو پتا ہوتا میرا بنت حوا کے ساتھ تعلق کیا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عورت جسم فروش ہے. وہاں تو مرد جا کر اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کا سودا کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عورت جسم فروش ہے. جناب والا عورت جسم فروش نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا تعلق کیا ہے بنت حوا کے ساتھ. اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بنت حوا کے ساتھ تعلق کیا ہے تو معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. ہم نے اپنے رشتے، حقیقی رشتے کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے حقیقی رشتے کی گہرائی میں جانا ہی نہیں چاہتے.
اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت قید کیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی، بہت پابندیاں لگائی ہیں۔ میں نے کہا جناب اسلام نے عورت پر پابندیاں نہیں لگائی، اسلام نے صرف اور صرف عورت کو ہوس پرستوں کی نظروں سے دور رکھا ہے کہ وہ جہاں بھی جانا چاہے اپنے محرم کے ساتھ جائے، غیر محرم کے ساتھ نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات ایک عورت کو اپنے گھر اگر بلانے کی اجازت غیر محرم کے ساتھ نہیں دیتا تو پھر وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگر ایک رب خالق کائنات جس نے پیدا کیا ہے وہ خود جب دار الفانی سے دار البقا کی طرف ایک مرد اور عورت کو بلاتا ہے تو پھر اس کے لیے کتنا انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تو خالق کائنات سے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے حقیقی رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ یہ خالق کائنات کا کروڑاں مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا کیا۔ اور دوسری خوش نصیبی یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور کی امت میں سے پیدا کیا۔ تو خالق کائنات کا یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقیقی طور پر اپنے رب کے بندے، احکام الہی کو مانیں، شریعت محمدیہ کو مانیں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی آئے دین اسلام کا جو راستہ صحیح ہے ہمیں اس پر چلنے کی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے اور اپنے حقیقی رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سے ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا